بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں بھی اللہ کی باتیں ہونا، اللہ کا ذکر ہو، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ایسی محفل کو ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں وہ محفل ملتی ہے سارے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس قدر وہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی باتوں کا مطلب اللہ کی توحید بیان ہو، اللہ کی وحدانیت بیان ہو، اس کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور دیکھو جو چیز بھی بنائی ہے اس نے کتنی خوبصورت بنائی ہے اور کتنی پرفیکٹ بنائی ہے۔ ابھی دیکھیں سورج کتنا دور ہے، لیکن اس کی یہ روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کی دھوپ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس دھوپ کی وجہ سے اتنے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری ساری فصلیں اسی دھوپ کی وجہ سے پکتی ہیں، سبزیاں، پھل فروٹ جو کھاتے ہو، بازاروں میں جا کر دیکھیں، مارکیٹ، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے۔ اور بندوں کی خوراک دیکھیں دوسری ساری مخلوق سے کتنی مختلف ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھیں گھوڑے بھینسیں کس طرح کھاتے ہیں، لیکن انسان کس طرح کھاتا ہے۔ پرندے، چڑیاں، کبوتر، طوطے کس طرح کھاتے ہیں، لیکن انسان کس طرح کھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری نظر ہے اس مخلوق کے اوپر، یاد رکھنا۔ اور قرآن پڑھیں آپ، اس میں یہ چیز الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہی ملے گی۔ پورے قرآن کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بات کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے اس چیز کو پھیلاؤ۔ اب کسی نبی نے آگے نہیں کام کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں وہ یہی کام کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری زندگی یہی کام کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، علاقے والوں کو، پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، اس ایک کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت جھکنا، اس ایک کے علاوہ کسی اور پر توکل بھروسہ نہ رکھنا۔ اس سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، حتیٰ کہ جو قریبی رشتہ ہے، تمہاری ماں سے بھی وہ زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے باپ سے بھی زیادہ، چچا سے زیادہ، ماموں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ تمہارے سامنے یہ باتیں لاتا ہے کہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے یہ، اس میں ٹیسٹ ہو رہا ہے، صرف امتحان اسی چیز کا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا کسی اور کے بندے ہیں، بس یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں ڈال کے بھی یہ آزمائش کرے گا کہ کہیں اچھے حالات آئیں تو کہیں بغاوت پر نہ اتر آؤ، سرکشی پر نہ اتر آؤ اور مجھے بھول جاؤ اچھے حالات میں۔ اور زیادہ چانسز ہیں اچھے حالات میں انسان اللہ کو بھولتا ہے، اور پریشانیوں میں ڈال کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کسی اور در پر جاتا ہے یا میرا ہی در اس کو رہے گا۔ تو یہ امتحان بھی ہے، دونوں امتحان ہیں میرے بھائیوں، کسی کے دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو صحت مند، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو مرد بنا کے، کسی کو عورت بنا کے، کسی کو اس دور میں پیدا کیا، کسی کو پہلے پیدا کیا۔ پہلے والوں کی بھی اسی طرح آزمائش تھی، ہماری بھی، ہمارے بعد میں بھی آئیں گے لوگ، ہم چلے جائیں گے، یقین کیجیے۔ دیکھیے ہمارے باپ دادا کدھر چلے گئے، کبھی سوچا ہم نے بھی جانا، ادھر ہی جانا، یقین کریں۔ اور آپ دیکھیں چند نسلیں آگے نام بھی بھول جاتے ہیں۔ کتنوں کو دادا کے دادا کا نام یاد ہے، بتائیے مجھے؟ اس کا مطلب نام بھی بھول جاتے ہیں یہاں انسان۔ لیکن اگر آپ دنیا میں اللہ کی بندگی کر کے جائیں اور تبلیغ کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ، یعنی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوشخبریاں ملیں گی کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم کسی اور کے بندے نہیں ہو۔ اور وہاں اوپر برزخ میں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے عام مومنوں کو، اور جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنم بھی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اگر تم ایمان نہ لاتے تو تمہیں اس جہنم کے اندر آنا تھا، اب تم ایماندار ہو، بس تھوڑا سا انتظار کرو، قیامت کے بعد تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ عام مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور شہید میں اور عام مومنوں میں یہ فرق ہے کہ شہید وہاں برزخی جنت میں مزے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ نہروں پر آنا جانا شروع کر دیتا ہے، عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکی، بڑے بڑے محلات اس میں رہتا ہے، اس کی بیویاں ہیں، اس کے خادم ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے بندوں، یہ آج اس زندگی کے اوپر ہے جو 1 منٹ بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، 10 سیکنڈ بعد بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، پھر کسی اور کو مت پکارنا، جس طرح یہ قوم پکار رہی ہے۔ ہماری قوم گمراہ ہو گئی ہے، یقین کرو،
جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل مدد، یا لات بابا، یا منات بابا، پھر ان کی نظر و نیازیں کرتے تھے، بالکل اسی طرح آج ہماری قوم کر رہی ہے، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد، پھر ان کی نیازیں کرتے ہیں، کوئی 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں واسطے وسیلے دیتے ہیں، اور ان کی قبروں کو بالکل اسی طرح انہوں نے بنا دیا جس طرح بیت اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہاں چادر چڑھنی ہے، یہاں چکر لگانے ہیں، یہاں نعرے لگانے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جتنے مرضی اونچے اونچے لگاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے میرے بھائیوں۔ آب زمزم پیو، پتھروں کو چومنے کا شوق ہے تو ایک ہی پتھر ہے اجر اسود، اس کو چومنا بھی اللہ کی بندگی ہے، جو اللہ حکم دے وہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر آج انہوں نے قبروں پر مزاروں پر چادریں چڑھانا، وہاں چومتے ہیں، جا کے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں شرک ہے میرے بھائیوں۔ یہ کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، یاد رکھنا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا قبروں کو کچا رکھو، کسی عالم دین سے جا کر پوچھ لو، قبروں کو کچا رکھنے کا حکم ہے یا پکا کرنے کا حکم؟ ہوگے گا کچا رکھنے کا حکم ہے، پھر کیوں نہیں بولتے ہو مولوی صاحب، کیوں نہیں علاقے میں اعلان کرتے ہو کہ پکا کرنے والے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے انکاری ہیں؟ تم تھوڑا بولو تو وہ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں آئے نا۔ بھائی اوپر مزار بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہے گا ناجائز ہے، نبی علیہ السلام کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، قبر کو پکا نہ کرو، اوپر مزار نہ بنو، اوپر مجاور مان کر نہ بیٹھو، مسلم کی روایت ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے دیکھتے یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں اور چلا، چونکہ ان کا پیٹ لگا ہوا دین کے ساتھ، یہ دین سے کماتے ہیں میرے بھائیو، اذانیں دے کے پیسے لیتے ہیں، نمازیں پڑھا کے بھی پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، یہ نمازیں اذانیں یہ اللہ کے لیے، جنت کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے، خوشی سے ہونی چاہیے، اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا میرے پیارے بھائیوں، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج جس طرح فرقے بن گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، میرا علم سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ہم مسلم ہیں بس۔ کوئی پوچھے کون مسلم ہے؟ بھائی مسلمان ہے، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے آگے کیا چاہتے ہو مزید؟ یہی تو کلمہ پڑھ کے اگر ایک ہندو پڑھ رہے سوچ سمجھ کے، سکھ پڑھ رہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہم یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، سمجھ کے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ شرک کریں گے تو یاد رکھنا پھر کلمے کا پھر انکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شرک کریں گے، واسطے وسیلے کا شرک کریں گے، کسی کے سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، کسی 11ویں 12ویں کریں گے، 10 محرم کی شربت پئیں گے، آپ کے کلمے کا انکار ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اور پھر کلمے کا انکار کرنے کے بعد جب تک دوبارہ اقرار نہ کرے انسان مسلمان نہیں رہتا، مسلمانی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، وہ دین ہمیں سمجھ آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء نے پیش کیا۔ اسلام ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام اسی طریقے سے پھیلتا ہے، دعوت کے ذریعے، یہ کوئی ووٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے نہیں پھیلا کبھی میرے بھائیوں، یہ توحید کے ذریعے، دعوت کے ذریعے پھیلتا ہے۔ توحید کی دعوت اصل دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے صحیح معنوں میں، رد شرک ہے، کھول کھول کے لوگوں کو بتاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں اگلے کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر میں موٹی موٹی بات کر کے چلا جاتا ہوں، کہتے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی، اور اگر 11ویں دیتے یا علی مدد کہتے کہتے موت آ جاتی، سیدھے آگ میں جاتے، کہتے مولوی صاحب نے وہاں آ کے غلط بتایا تھا، اصل بات بتائی نہیں بھائی مان نے، تو بتاؤ کیا یہ خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ؟ ہاں یہ اور بات ہے، کھول کے بات بتاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہدایت کا کام یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عزت ہو، اللہ کا وقار ہو، اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کی عزت اور وقار نہ ہو، کھائے اللہ کا اور گن گائے کسی اور کے، تو اس کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں میرے بھائی، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہی ہوا تھا لڑائی جھگڑا، مکے سے نبی علیہ السلام کو نکالا گیا، غور کیجیے، سب سے بڑے اخلاق والے، سب سے بڑے عزت والے اور سب سے بڑے سچ بولنے والے صادق اور امین نے جب یہ مسئلہ بتایا کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، لات منات حبل کو نہ پکارو، ابراہیم علیہ السلام کو نہ پکارو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، تو وہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بتائیے کیا جھگڑا تھا؟ یہی جھگڑا تھا۔ پھر وہاں سے مدینے گئے، جنگیں ہوئی، جنگیں بدر، جو اس بات پر جنگیں ہوئی ہیں بتائیے، کوئی علاقے کی جنگ تھوڑی تھی، کوئی زر کی جنگ تھوڑی تھی، اسی بات کی جنگ تھی کہ اللہ اکیلا ہے یا کاکا اور بابا اور حضرت بھی بیچ میں شامل، بس اس پر جھگڑا، یہ مبارک جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ بات پھیلاتا ہے، اس کی خاطر جیتا ہے، اس کی خاطر مرتا ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، اور جو اس بات کو غیر ضروری بات سمجھتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، پھر وہ شیطان کا بندہ ہے، پھر وہ مولوی کا بندہ ہے، پیر کا بندہ ہے، معاشرے کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے، دینار کا بندہ ہے، روپے کا بندہ ہے، ڈالر کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے غور سے سنی ہے بات، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں، میں کبھی کبھی یہاں آتا رہتا ہوں یاد دہانی کرانے کے لیے، کوئی ووٹ کا چندے کا اپیل نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اتنی بات یہ کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ میں بات قرآن سے میں نے یہ سیکھ لی ہے، حدیث سے، اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پر گزری ہے میرے بھائی، تبلیغ اللہ کی تبلیغ۔